وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تو مشق نمبر دو میں بتایا گیا کہ عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. ٹھیک، وہ بس ایک عبارت دی گئی ہے، آیت دی گئی ہے، اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ان دو ترجموں میں سے کون سا ترجمہ صحیح ہے، آیت کے مطابق ہے، ٹھیک، اس پر صحیح کا نشان لگانا ہے، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک، تو پہلی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری زوجہ کو پیدا کیا. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے خلق کیا تم سب کے لیے خود تمہی میں سے جوڑوں کو. کون سا صحیح بولا نا؟ بے صحیح ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، کہ اس نے پیدا کیا تم سب کے لیے من انفسکم، خود تمہیں میں سے ازواجن، جوڑوں کو. چلے آیت نمبر 2 وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. الف میں اس آیت کا ترجمہ دیا ہے اور اس نے فرما بردار کیا تم سب کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اسی سے ہے. اور اس نے فرما بردار کیا تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں سب کو اپنی طرف سے. وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اس نے فرما بردار کیا تم سب کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض. کون سا ترجمہ صحیح ہوگا؟ بہت باریک ہے. نہ الف صحیح ہے، الف صحیح ہے. وہ بھی ایک ماں ہے جو کچھ، ٹھیک. اس کے بعد فی الارض سے، سمجھ رہے ہیں؟ نیچے والے میں ان کلمات کا معنی نہیں کیا گیا، اس کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے. اور سب کو، سب کچھ، سب اپنی طرف سے، من ہو سب اسی سے ہے، اپنی طرف سے معنی کیا ہے. الف صحیح ہے، زیادہ بہتر ہے. الف کیا ہے؟ ہاں، کلمات کے مطابق ہے، الف زیادہ صحیح ترجمہ ہے، لہذا الف پہ صحیح کا نشان لگائیے. ٹھیک، اس کے بعد تیسری آیت ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ. الف میں ترجمہ دیا ہے ان کے پتیوں سے رنگین مشروب نکالتا ہے. میں دیا نکالتا ہے ان، یعنی شہد کی مکھی کے شکموں سے ایسا مشروب جس کے رنگ مختلف ہیں. تو بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے کہ بے ہے. یخرجو، وہ نکالتا ہے من بطونہا، ان کے شکموں سے، یہ شہد کی مکھی کی طرف جو ہے اشارہ ہے. شراب، ایسا مشروب، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں. چلے آیت نمبر 4 اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ.
الف میں اس آیت کا ترجمہ دیا اور کیا ان سب نے نہیں سوچا نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی جنون، بے میں دیا اور کیا ان سب نے نہیں سوچا ان کے ساتھی کو جنون ہے، الف صحیح ہے۔ اولم یتفکروا اور کیا ان سب نے نہیں سوچا، ماں نہیں ہے بصاحبہم ان کے ساتھی کو، من چننا کوئی جنون، ٹھیک۔ ماں نفی کے لیے آیا ہے۔ اور ہاں پانچویں آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، علی میں ترجمہ دیا اللہ پورا کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت، بے میں اللہ انجام تک پہنچاتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، بے والا صحیح، اللہ یتوفی الانفس اور اللہ انجام تک پہنچاتا ہے جانوں کو، حین موتها ان کی موت کے وقت، ٹھیک۔ چلے اس کے بعد اب کون سا جز صحیح ہے، اب اسی تمرین کو جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے اس کے برعکس، ٹھیک۔ اب ایک ترجمہ ہوگا، دو آیتیں ہوں گی، ٹھیک۔ نیچے دی گئی دو آیتوں میں سے کس آیت کا ترجمہ ہے اوپر، اس پر نشان لگانا ہے، ٹھیک۔ تو الف میں ترجمہ دیا گیا ہے یقیناً، اس میں نشانی ہے اس گروہ کے لیے جو سوچتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کون سا صحیح ہے مولانا؟ بے، ہاں بس خالی اسی کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے، اوپر آیات آیا نیچے آیت، اور ترجمے میں نشانی کیا گیا ہے، نشانیاں نہیں کیا ہے، لہذا بے صحیح ہے۔ نمبر دو، اس طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیوں کو اس گروہ کے لیے جو سوچتے ہیں، تو یہ ترجمہ ہے، اور اب یہ نیچے آیتیں ہیں، اس آیت کا ترجمہ ہے، الف میں دیا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بے میں دیا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کیا ہے؟ بے صحیح، ٹھیک۔ تیسری آیت پڑھنی ہے نا، چلے تیسرا جو ترجمہ دیا ہے، خلق نہیں کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس کو جو ان کے درمیان ہے مگر برحق، ٹھیک۔ کیا دیا ہے الف میں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، بے میں دیا فسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا، ٹھیک۔ نمبر 4، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو پہاڑ پر، آیت دی گئی علیف میں قد انزل اللہ علیکم ذکرا، بے میں آیت ولو انزلنا هذا القرآن علی جبل، کیا ہے؟ بے ہے۔ اب ایک نقطہ بتا رہے ہیں، اور اس نقطے کی طرف پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں،
وہ یہ ہے کہ جملہ منفی میں جب من آتا ہے تو اس کا ترجمہ کوئی ہوتا ہے. ٹھیک، جملہ اگر منفی ہو اور اس میں من آیا ہو تو من کا تذکرہ کیا کریں گے مولانا؟ کوئی کریں گے. چلیے یہ تمرین تمام ہو گئی. ٹھیک، اب آئیے مشق نمبر 3، مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجیے. اب کچھ عبارتیں دی گئی ہیں، ان عبارتوں کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے. پہلے چھوٹی چھوٹی عبارتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ چلے پہلی عبارت، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، پیدائش میں. ٹھیک، آسمانوں اور زمین کی نا، میں نے بے شک فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، پیدائش میں. ٹھیک، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی تبدیلی میں، تبدیلی خالی کو میں مت کہو. ٹھیک ہے، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف آنے جانے میں. اختلاف کا مطلب کیا بنانا؟ تبدیلی، بدلنے میں، آنے جانے میں. لآیات لأولی الالباب، یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. لأولی الالباب، عقل والوں، صاحب نہیں کہیں، صاحب کا مطلب خود ہی والے ہوتا ہے، صاحبان عقل کے لیے یا عقل والوں کے لیے. ٹھیک، نمبر 4، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور قرار دیا اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو. وَجَعَلَ، اور اس نے قرار دیا. ٹھیک، بینکم، تمہارے درمیان، مودۃ ورحمہ، دوستی، محبت اور رحمت کو. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ سب فکر نہیں کرتے اپنی جانوں میں، اپنے نفسوں میں. اولم یتفکروا، کیا نہیں سوچتے وہ لوگ، فی انفسہم، یا کیا فکر سے کام نہیں لیتے وہ لوگ اپنی جانوں میں. سوچتے کو اولم یتفکروا، کیا وہ سب نہیں سوچتے، فی انفسہم، اپنے جانوں میں. نہیں سوچتے یعنی غور و فکر نہیں کرتے. ٹھیک، اس کے بعد ہے آیت نمبر 6. آیت نمبر 6 میں دیا، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا، ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا، مگر. ٹھیک مولانا، چلے آیت نمبر 7، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرًا، بہت سارے، من الناس، لوگوں میں سے، اور بہت سارے لوگوں میں سے، بلقاء ربہم، اپنے پروردگار کی ملاقات سے، لکافرون، انکار کرتے ہیں. ٹھیک مولانا، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرًا من الناس، لوگوں میں سے،
بہت سارے بلقاء ربہم اپنے پروردگار کی ملاقات سے لکافرون انکار کرتے ہیں، اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں. ٹھیک. ما بصاحبہم من جنہ، ما بصاحبہم ان کا ساتھی نہیں ہے، من جنہ مجنون، ان کا ساتھی نہیں ہے مجنون. ان ہوا الا نذیر مبین، ان ہوا الا نذیر مبین. کیا ترجمہ کریں گے مولانا؟ ان ہوا نہیں ہے وہ، نہیں کہیں گے، نہیں ہے وہ الا مگر نذیر مبین کھلا ہوا ڈرانے والا. ان کیا کہیں گے پھر ترجمہ کریں؟ اگر وہ نہیں ہے نہیں ہے وہ نہیں وہ سوائے ڈرانے والا، نہیں ہے وہ مگر کھلے طور پر ڈرانے والا. چلے 10ویں آیت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اتارتے اس قرآن کو، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو پہاڑ پر. ٹھیک. تو 11ویں عبارت ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، فاتقوا اللہ پس تم سب پرواہ کرو، تم سب تقوی اختیار کرو اللہ کا، تم سب پرہیزگاری اختیار کرو اللہ کی. یا اولی الالباب اے عقل والو. ٹھیک. اب آئیے مشق نمبر 4 ہے نا. مشق نمبر 4 میں دیے ہوئے الفاظ اور آیتوں کے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہوں کو پر کیجیے. اوپر ایک آیت دی گئی ہے اور نیچے اس آیت کا ناقص ترجمہ کیا گیا ہے. ترجمے کو جب آیت کے ساتھ تطبیق دیں گے ایک ایک کلمے کی طرف جب آپ کی توجہ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ترجمے میں اوپر دی گئی آیت سے کس کلمے کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے. آپ اسی کلمے کا صحیح ترجمہ لکھ دیجئے، ترجمہ کامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے مولانا. جیسے پہلی آیت ہے خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودہ. اس نے خلق کیا تمہارے لیے، کیا ہے لکم کا ترجمہ، اس نے خلق کیا، خلقہ ہو گیا، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تم سب میں سے، ازواجن جوڑا، جوڑے کو اس نے خلق کیا تمہارے لیے، تم سب کے لیے، تم سب میں سے جوڑے کو، تاکہ ان کی طرف سکون پاؤ اور
قرار دیا تمہارے درمیان محبت، جعل قرار دیا. ٹھیک. چلے دوسری آیت فی ہے شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، بے شک کیا رہے گا، یقیناً ان کا نہیں گیا، اس میں نشانی ہے اس گروہ کے لیے جو سوچتے ہیں، یتفکرون سوچتے ہیں. ٹھیک مولانا ویسے. چلے تیسری آیت اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. کیا ان سب نے نہیں سوچا اپنے اندر، خلق نہیں کیا اللہ نے، خلق نہیں کیا اللہ نے آسمانوں کو، اللہ نے آسمانوں کو، یہ اتنا آئے گا. ٹھیک. خلق اللہ، اللہ نے السماوات آسمانوں کو اور زمین کو اور اس کو جو ان دونوں کے درمیان ہے، مگر برحق، مگر بالحق یعنی برحق. دونوں کے درمیان بینہما، ہما یعنی زمین اور آسمان کے درمیان میں. چوتھی آیت وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہیں ہم لوگوں کے اور یہ مثالیں ہیں ہم لوگوں کو نظر بہا، ہاں یہ تو ہے بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نظر الناس، لوگوں کو یہ دیا ہے نظر للناس، لوگوں کو کیا رہیں گے. اب یہاں نہیں دیا ہے ترجمہ، ایسا دیا ہوا ہے کہ اب آپ نہیں کر سکتے. لام کے لیے لی اگر لائیں گے تو پھر یہ ہیں کیا ہوگی، پھر کو کیا آگے ہم لوگوں کو للناس، ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سب سوچیں. وہ کہاں جائے گا بھی؟ لوگوں کو تاکہ وہ سوچیں، لوگوں کو تاکہ وہ سوچیں. نہ اب آپ پورا پڑھو تو سمجھ میں آئے گا نا آپ کو کیا ہوا. مثالیں ہیں ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں، ہاں لوگوں کو تاکہ وہ سوچیں. اب لوگوں کے لیے کہاں سے لائیں گے، اس میں بیچ میں جگہ نہیں ہے تو لوگوں کو تو آ گیا نہیں ادھر.
کئی بار لوگوں کو آئے؟ 2 مرتبہ انہوں نے دیا ہے، کتنے 2 مرتبہ دیا ہے؟ اور یہ مثالیں ہیں ہم لوگوں کو ہاں جو خالی جگہ بیان ہم کرتے لوگوں ہیں، کو، ہاں وہ خالی جگہ پہ بیان کرتے ہیں. ہمارے میں نہیں ہے نا خالی جگہ مسئلہ نہیں ہے، وہ آیا ہے دیکھیں کیا دیا ہے. اور یہ مثالیں ہیں ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں، ہمارے میں نہیں دیا. لوگوں کو تاکہ وہ سوچیں. ہاں ٹھیک، یعنی آپ نے صحیح ہے، ہمارے میں اب یہ لوگوں نہیں آیا ہے. چلیں آخری 5ویں آیت ہے، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. پس اللہ سے ڈرو اے عقل والوں، یا اولی الالباب اے عقل والوں، اے وہ عقل والوں جو ایمان لائے. ہاں یقیناً نازل کیا اللہ نے جو ایمان لائے، قد انزل اللہ یقیناً اللہ نے ہاں بے شک بے شک جو ایمان لائے. ٹھیک، اس کے بعد جو اسپیس ہے اس میں کیا رہے گا؟ اللہ نے نازل ہاں قد انزل اللہ علیکم، نازل کیا تمہاری جانب اللہ نے تمہاری طرف ذکر اللہ نے ہے کیا کہیں گے؟ اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے بعد ہے نا؟ تمہاری طرف ذکر. ہاں ہم لوگوں نے کچھ نازل کیا ہے. جو ایمان لائے تمہاری طرف اللہ نے نازل کیا، نازل کیا یہ تو حال یقیناً اللہ نے نازل کیا ہے، یقیناً اللہ نے نازل کیا ہے. یہ ادھر یہ رہے گا جو ایمان لائے، یقیناً اللہ نے نازل ادھر آئے گا. ٹھیک، ہاں اس کے بعد ہے پھر علیکم ذکرہ تمہاری طرف ذکر. صحیح تو ہو گیا، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ بس اللہ سے ڈرو اے وہ عقل والوں جو ایمان لائے، یقیناً اللہ نے نازل کیا ہے، اتارا ہے تمہاری طرف ذکر. ٹھیک، اب یہ 5ویں مشق آئی ہے، اور 5ویں مشق میں کیا ہوتا ہے کہ ابتدائی درس میں جو آیتیں دی گئی ہیں جن کو پہلے صرف دقت اور توجہ کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، اب یہ مختلف مشقوں اور تمرینوں کا مرحلہ طے کرنے کے بعد آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو گئی ہوگی کہ آپ آیتوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ رجوع کریں ابتدائی درس کی طرف، اور جو آیتیں دی گئی ہیں ان کا ترجمہ کریں. کل دیکھ کے آئیے گا تو انشاءاللہ ترجمہ آسان ہو جائے گا.